بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم ان چہروں اور نام نہاد حقوق کے دعوے داروں پر بات کریں گے جو انسانی حقوق کی آڑ میں دہشت گردی کو جواز دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ریاستی موقف کے مطابق یہ ایک رائے نہیں منظم مہم ہے جس کے تانے بانے اندرون ملک سہولت کاروں اور بیرونی آقاؤں سے جا ملتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ واقعی یہ لوگ عوام کے خیر خواہ ہیں یا دشمن ایجنڈے کا حصہ؟ اسی سے ریلیٹڈ کافی اہم موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لائی ہیں محترمہ سلمیٰ خان۔ آئیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سلمیٰ خان، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سلمیٰ خان، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ DGI-SPR نے وکیل ایمان مزاری کو باریک وارداتیہ قرار دیا اور کہا کہ یہ خود کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتی ہے، اور ایک طرف عثمان قاضی کی دہشت گردی پر سوشل میڈیا پر بیانیہ بنایا۔ کیا واقعی ان کے تعلق بیرون ملک سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ براق ڈیجیٹل کا کہ وہ ہمیں سچ اور آگاہی کی وہ پلیٹ فارم عطا کرتا ہے جس پہ ہم جا کے عوام کے سامنے ان کو وہ سچائی کھول کے دکھا دیں گے، جس میں ان کو لگے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ DGI-SPR کی کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بہت سیدھا باتیں نہیں تھیں، کھلے عام کچھ چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا، اور اس میں بہت ہی کلیئر میسج، جو کہ مجھے تو سمجھ آ گیا ہے، شاید ہمارے عوام کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے، بہت کلیئر الفاظ میں انہوں نے ہمارے دشمن کے نام بتا دیے۔ بالکل، ایمان مزاری کھلی دشمن ہے پاکستان کی، کھلی دشمنی کر رہی ہے سوشل میڈیا ایکٹیویزم کرنے والے لوگوں کے ساتھ، کھلی دشمنی کر رہی ہے پاکستان میں ملٹری فورسز کے خلاف، کھلی دشمنی کر رہی ہے قانون کے ساتھ، اور کھلی دشمنی کر رہی ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ۔ انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم آئین پاکستان کے ایک ایک لفظ کی پاسداری کریں گے، اور آئین پاکستان کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم کوئی بھی غداری نہیں کریں گے۔ جبکہ دیکھیں ان کا کیس جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ہیٹ اسپیچز کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام بھی کیے ہیں جس میں آپ اگر اٹھا لیں ان کا اسلام آباد کا دھرنا، جس میں یہ 24 گھنٹے وہیں پہ موجود ہوتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اب سوشل میڈیا کی بات اٹھا لیں تو وہ جو آپ نے ابھی کوٹ کیا، آپ نے انٹرو میں بتا دیا کہ قاضی عثمان ایک پروفیسر تھا، اس کی گرفتاری پہ اس نے کچھ نہیں بولا، کچھ بھی نہیں بولا۔ دیکھیں جہاں تک ابھی سوسائڈ بومبرز پکڑی جاتی ہیں لڑکیاں، یا کوئی ایسی تنظیم کالعدم تنظیم، دہشت گرد تنظیم، یا BLA BLF کی وہ خواتین جو کہ دہشت پھیلانے کے لیے آگے آ رہی ہوتی ہے، وہ پکڑی جاتی ہے، وہاں پہ ان کو خاموشی ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہاں پہ بولنا چاہیے نا، اگر آپ پاکستانی ہیں، آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، آپ کے پاس پاکستانی آئیڈینٹی ہے، اور پاکستان سرزمین پر رہتے ہوئے آپ پاکستان سے کما رہی ہیں، تو پھر تو آپ کو پاکستان کے حق میں بولنا چاہیے۔ بالکل، آپ اینٹی اسٹیٹس کا جو ایجنڈا لے کے یہاں پہ پاکستان میں بول رہی ہوتی ہے، وہ تو کھلے عام آپ بتا رہی ہیں کہ آپ ہیں ہی ان کی جو ایجنٹ۔ دیکھیں، آپ کچھ ڈالرز کی عوض ہو یا پھر اپنی ریپوٹیشن کو اوپر لے جانے کے لیے کرنے کے لیے کر رہی ہیں، تو یہ آپ کی اپنی وہ ہے۔ لیکن ایمان مزاری کو جو کل DGI-SPR نے بولا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اس پہ پہلے ہم لوگ صرف ایک رائے بنا دیتے کہ کیا یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، یا کیا اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں، لیکن کل بالکل کلیئر ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ یہ میڈم وکیل کے لبادے میں جو کچھ کر رہی تھی، اس کو کیا سزا ہونے والی ہے۔ اور یہ میسج ان تمام وکیلوں کے لیے ہیں، ان تمام وکیلوں کے لیے جو اس کا ساتھ دیتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایکٹیویزم میں ہے اور یہ واقعی مظلوموں کی آواز ہے۔ تو جب اس کو سزا ہوگی تو آپ لوگ خود بھی سوچ لو گے کہ ہم نے کس مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ہم نے واقعی میں مظلوم کا ساتھ دینا ہے یا مظلوموں کے لبادے میں دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ سلمیٰ خان، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ DGI-SPR نے کہا کہ کچھ سیاسی لوگ اپنے فائدے کے لیے دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ ہم کو یہ بتائیں کہ وہ کون کون سی سیاسی شخصیتیں جو دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث ہیں؟ دیکھیے، بہت بہترین انداز میں DGI-SPR نے ود دی پروف، ٹھیک ہے، ویڈیو کلپس دکھا کے اس کو پاز کر کے اس کے بعد اس کے اوپر کمنٹ کیا، جس میں سب سے پہلا جو آ رہا ہے وہ KP گورنمنٹ کا نام آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ شہریار افریدی کی یا اس کی جتنی بھی آپ کی چیزیں ہو رہی ہیں، افریدی صاحب کی، CM KP کے یہاں پہ بہت متنازع شخصیت بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے سامنے ایک بہت بڑے مجمع میں جب خفیر میں کھڑے ہو کے کہا کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے، لیکن کیوں نہیں ہونے دیں گے؟
بالکل پاکستان ہمارا ہے اور ملٹری فورسز پاکستان کا دفاع کر رہی ہیں. جب تک ملٹری آپریشن نہیں ہوگا پاکستان سے اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کا خاتمہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. دیکھیں آپ کا لیڈر، میں عزت کرتی ہوں عمران خان کی، اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اللہ کرے کہ اللہ پاک ان پہ اپنا رحم و کرم کرے، لیکن ان کے وہ اختیارات اور ان کے بیانات یہ نہیں تھے جو آپ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ افغان کو سپورٹ کریں، آپ افغانستان کو سپورٹ کریں، افغانی لوگوں کو سپورٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان والے آگے، اور ایک جگہ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان ہمیں سپورٹ کرے، ہم خیبر پختونخوا میں امن لانا چاہ رہے ہیں، تو آپ افغانستان سے سپورٹ مانگیں. افغانستان ہوتا کون ہے ہمیں سپورٹ کرنے والا؟ افغانستان تو خود امریکہ سے ڈالرز کی بھیک مانگ رہا ہے. بالکل 149 بلین ڈالر کی انہوں نے بھیک مانگی ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو سارے کے سارے اپنے راستے دیتے ہیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. یہ تو وہ قوم ہے جن کو ہم نے بھی کھلایا پلایا، ہمارے ساتھ رہی ہیں. میں پورے کے پورے افغان قوم کو یہاں پہ وہ نہیں کر رہی ہوں کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. سارے کی ساری افغان قوم اسی طرح سارے کے سارے دہشت گرد تنظیموں کی طرح جو ملے ہوئے بلوچ قوم کے لوگ ہیں وہ سارے ایک ساتھ نہیں ہیں. اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر جہاں پہ آپ نے کھلے یہ جواب دے دیا پاکستان گورنمنٹ کو کہ ہم آپ کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑ دے رہے ہیں، ہم جو ہے وہ افغان سے ہیلپ مانگ رہے ہیں، ہم افغان دہشت گردوں کو اپنا بارڈر بھی دے دیں گے، ہم بلوچستان میں جتنی تخریب کاری ہوگی اس میں بھی افغانستان والوں کو وہ کریں گے. تو یہ تو آپ کی کھلی دشمنی ہے. ساتھ میں اگر بلوچستان میں بات کی جائے تو کچھ ایسی سیاسی تنظیمیں ہیں جو کہ ابھی بھی BLF اور BLA کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کے نام بھی DG ISPR نے اپنے بیان میں بتا دیے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ سلمیٰ خان، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کالعدم تنظیم BLF کو بھارت کی کٹ پتلی قرار دیا گیا جو انسانی حقوق کے نام پر بلوچستان کے امن سے کھیل رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ واقعی بلوچستان کے عوام کے نمائندہ ہیں یا تو پھر دشمن ہے اور دشمن رہیں گے. وہ کون سی ایسی تنظیم ہے جو کہ ان کے لیے ابھی کوئی ایسا خاطر خواہ کام کریے جس میں بولوں کہ BLF اچھا کریے؟ سردی کا سیزن ہے، اپنے پروگرام کی توسط سے بتانا چاہوں گی، بلکہ یہ ایک CM صاحب کو بھی پیغام دینا چاہوں گی کہ پلیز بلوچستان میں اس ٹائم میں گیس کی شدید قسم کی بندش ہے اور بہت سخت سردی ہے. -6 -7 کی سردی میں یہاں کی عوام ٹٹر رہی ہے سردیوں سے. ٹھیک ہے، جہاں پہ بات آتی ہے کہ سوئی صدرن گیس کمپنی یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس گیس کے ذخائر موجود ہیں یا ہم اس کی کھیپ پوری نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے. تو اس کا ایک سوال میں ان سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب مارننگ میں جیسے گیس یہ لوگ الاؤ کرتے ہیں تو اس کے شعلے اوپر تک اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی گیس تھوڑی استعمال میں آنی شروع ہو جاتی ہے تو بالکل بند ہو جاتی ہے. بچے بیمار ہو رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں. یہ مثال دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کیا BLF والے حقیقی معنوں میں جو ہمارے حقیقی مسائل ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کے سائڈ ایریاز میں کتنی سردی پڑ رہی ہے، کیا آپ کا BLF کا کوئی بندہ جا کے ان کو کمبل، ان کو دوائیاں، ان کو بستر، ان کو کوئی گرمائش کی کوئی چیز دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا نا. آپ کی گورنمنٹ دے رہی ہے نا. جہاں پہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہاسپٹل گورنمنٹ کے ہیں، جہاں پہ آپ کی گیس کی بندش ہو رہی تو گورنمنٹ کو ہم واجب جرم کرا دیتے ہیں کہ سر آپ کر دیں پلیز، یہ بندش ختم ہوگی تو ہمارے لیے کوئی مسئلے مسائل حل ہوں گے. جہاں پہ روڈز نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں پہ بھی آ کے آپ کی گورنمنٹ کو کریے. تو BLF یا BLA کسی بھی صورت میں عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے. یہ کچھ لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بے شک ہو سکتی ہے، ان کی سپورٹیو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے محب وطن پاکستانی اور محب وطن بلوچستانیوں کے لیے یہ بالکل بھی ہماری کوئی حقوق کی جنگ نہیں کر رہے. بالکل. اس کے علاوہ سلمیٰ خان، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں 58,000 سے زائد اور خیبر پختونخوا میں 14,000 آپریشنز ہوئے. کیا یہ اس بات کا واضح ثبوت نہیں کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اور پرعزم ہیں؟ DG ISPR کے کل اعداد و شمار جو آپ نے بتائے تھے نا، اس میں بہت اچھی ایک وہ کر رہی ہوں کہ انہوں نے ایک پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ بلوچستان کے جو ہے وہ اس پہ لکھتی ہوئی ہے اور وہ بہت جلد جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے گی. بہت اچھا خوش آئند قسم کا جو کل ان کا وہ پریس کانفرنس تھا، اس میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ سب سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بلوچستان میں ہوئے ہیں اور وہ کامیابی سے کنڈکٹ کیے گئے ہیں. اور ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ کا، بلوچستان کی سیکیورٹی فورسز کا، چاہے لیویز ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے FC ہو، چاہے آرمی ہو، چاہے ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہوں، ان سب کا ہاتھ تھا. اور سب سے بہترین جو اس میں وہ تھا وہ عوام تھی.
کہ عوام نے ساتھ دیا. دیکھیں دہشت گرد جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں وہ عوام کے احاطے میں بیٹھے ہیں, وہ سینٹر میں بیٹھے ہیں, عوام کو اپنے آس پاس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل عوام کے درمیان میں بیٹھ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا جہاں پہ عوام کو, عام بندے کو نقصان نہ پہنچے, اس کی زندہ مثال بلوچستان میں آپ کو ملے گی. لیکن کے پی میں فیل ہونے کی وجوہات کیا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ سنسیئر نہیں ہے. وہاں کی گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ وہاں پہ ملٹری فورس یا ملٹری ادارے یا لا اینڈ آرڈر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ آ کے اپنی جو ہے وہ کارروائیاں کریں یا وہاں پہ جا کے دہشت گردوں کا خاتمہ کریں. جب تک گورنمنٹ سنسیئر نہیں ہوگی امن کے لیے, یہ تو فالتو ان کی جو من گھڑت باتیں وہ یہ نکل کے آ رہی ہیں کہ ہمارے جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے مائن اینڈ منرلز ہیں, اس پہ جو ہے وہ فوج کا, بھائی فوج آپ کی منرل سے کیا کرے گی؟ فوج آ کے آپ مشینری لگانی ہے؟ نہیں. آپ کی جتنی بھی ڈیلز ہوئی ہیں, آپ کی جتنی ایگریمنٹس ہوئے, فیڈرل کے ساتھ ہوئی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے, فوج کے ساتھ ہوئی نہیں ہوئی ہیں, آپ کے اپنے اداروں کے ساتھ ہوئی ہے. اور آپ کے بچے جو ہیں وہ اسی دہشت گردی کا ایندھن بن رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو جو ہے اس دہشت گردی میں دھکیل رہے ہیں, جو دہشت گردی وہاں پہ پلپ رہی ہے, اور اس کی ذمہ دار کون ہے؟ وہاں کی گورنمنٹ ہے. اور بلوچستان کے لیے میں تو کہوں گی کہ سراہنے والی بات ہے, اور یہ خوشخبری ہے بلوچستان والوں کے لیے کہ اگر یہ اسی طرح سے سیکورٹی فورسز کا ساتھ دیتے رہے, انشاءاللہ بلوچستان سے بہت جلدی یہ ناسور ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سما خان کہ آپ نے ہمارے سوالات پر کھل کر روشنی ڈالی. ناظرین, اب وقت آ گیا ہے کہ ان جھوٹے نعروں کے پیچھے چھپے چہروں کو پہچان جائیں اور آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں نے امن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا تو پھر انتشار کے ساتھ. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.